کبھی غور کیا انسان کو سب سے زیادہ اللہ یاد کب آتا ہے؟ جب دنیا دروازے بند کر دیتی ہے، جب اپنے نہیں رہتے، جب دعا ہونٹوں تک آ کر ٹوٹنے لگتی ہے، اور جب دل یہ ماننے لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو اسی لمحے عرش پر ایک صدا اٹھتی ہے، اب میرا بندہ میری طرف لوٹا ہے۔ سوچو، اگر تمہاری تنہائی تمہاری سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بلایا جانا ہو تو؟ اگر وہ راتیں جن میں تم روتے ہو زمین پر تمہاری کمزوری نہیں، آسمان پر تمہاری قبولیت لکھی جا رہی ہوں تو؟ اور اگر تمہیں لوگوں نے نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے سب کو ہٹا کر تمہیں اپنے قریب کیا ہو تو؟ یہ بات روح کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ اکثر ہم جسے ٹوٹ جانا سمجھتے ہیں وہیں سے رب ملنا شروع ہوتا ہے۔ بعض زخم مرہم سے نہیں تنہائی سے بھرتے ہیں، اور بعض ملاقاتیں مجمع میں نہیں ویران سجدوں میں ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے ہر بندے کو ایک وقت دیتا ہے جب وہ دنیا کی ساری آوازیں خاموش کر دیتا ہے تاکہ بندہ صرف ایک آواز سن سکے، اپنے رب کی۔ مگر ہم اسے آزمائش کہتے ہیں، حالانکہ شاید وہ دعوت ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ نے گویا دلوں پر دستک دی تھی کہ انسان کو جب دنیا رد کرتی ہے تب بعض اوقات رب قبول کرتا ہے، اور یہی راز ہے۔ اللہ اکثر بھرے مجمع میں قریب نہیں آتا، وہ تب آتا ہے جب تمہارے آس پاس سب چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہجوم میں انسان لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے اور تنہائی میں صرف اللہ پر۔ تم نے دیکھا ہوگا جب بچہ ڈر جاتا ہے تو ماں کے سینے سے لگتا ہے، اور جب روح ڈر جاتی ہے تو اللہ کے سامنے گر جاتی ہے۔ یہ فطرت ہے۔ مصیبت انسان کو اللہ کی طرف دھکیلتی نہیں، لوٹاتی ہے اصل گھر کی طرف۔ ہم دنیا میں سہارا ڈھونڈتے رہیں، کبھی لوگوں میں، کبھی رشتوں میں، کبھی محبتوں میں، کبھی تعریفوں میں، مگر ہر سہارا ایک دن تھک جاتا ہے۔ صرف ایک سہارا ہے جو کبھی نہیں تھکتا، وہ اللہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کچھ لوگوں کو سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ انہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے دل سے دنیا کی چمک کم کر دیتا ہے تاکہ اس دل میں اپنی محبت اتار دے۔ یہ راز ہر کسی پر نہیں کھلتا، یہ ان پر کھلتا ہے جو رات کے آخری پہر خاموشی میں ٹوٹے ہوتے ہیں۔ کبھی سجدے میں گر کر پوچھنا، یا اللہ سب دور کیوں ہوئے؟ شاید دل میں جواب آئے، تاکہ تو میرے قریب آ جائے۔ یہ جملہ اگر روح میں اتر جائے زندگی بدل دیتا ہے، کیونکہ پھر تنہائی سزا نہیں رہتی، عبادت بن جاتی ہے۔ پھر آنسو کمزوری نہیں رہتے، مناجات بن جاتے ہیں۔ پھر راتیں لمبی نہیں لگتی، قرب کی سیڑھیاں لگتی ہیں، اور بندہ سمجھنے لگتا ہے اللہ چھینتا نہیں، بلاتا ہے۔ یاد ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی سبب، نہ کوئی راستہ، ظاہری طور پر سب ختم، مگر حقیقت میں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوئی، کیونکہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں تب آسمان کھلتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ بندے کو پہلے دنیا سے مایوس کرتا ہے، پھر اپنی امید دیتا ہے، اور یہ امید دنیا کے ہر سہارے سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے زخمی لوٹے تھے، لوگوں نے پتھر مارے، اپنوں نے ساتھ نہ دیا، ظاہر میں تنہائی تھی، مگر اسی لمحے آسمان جھکا، رحمت اتری، اور رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہی تو سبق ہے۔ جسے دنیا چھوڑ دے اگر وہ اللہ والا ہو، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ سننے والے، شاید تم بھی آج کسی ٹوٹن سے گزر رہے ہو، شاید تمہارے اپنے بدل گئے ہیں، شاید دعائیں تاخیر میں ہیں، شاید دل زخمی ہیں، مگر سنو، ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو جب اللہ تمہیں اپنے قریب لا رہا ہو، کیونکہ رب اکثر شور میں نہیں ملتا، خاموشی میں ملتا ہے، اور وہ قرب جو ٹوٹے دلوں کو نصیب ہوتا ہے وہ خوشحال لوگوں کو بھی نہیں ملتا۔ یہی راز اولیاء سمجھتے تھے کہ رب تک جانے کا دروازہ اکثر دل کے ٹوٹنے سے کھلتا ہے۔ واصف علی واصف کے انداز میں یوں سمجھو، جب انسان سب کے در سے لوٹ آتا ہے تب اللہ کہتا ہے اب آ،
اب تو میرے لائق ہوا ہے۔ یہ جملہ عشق ہے، یہی بندگی ہے، یہی قرب ہے۔ اور شاید اسی لیے کبھی کبھی اللہ سب کو ہٹا دیتا ہے تاکہ بندہ صرف اسے دیکھے، کیونکہ جب نگاہ ایک ہو جائے دل کو خدا مل جاتا ہے، اور جسے خدا مل جائے اسے کھونے کا خوف نہیں رہتا۔ مگر اللہ اس وقت اور قریب کیوں آتا ہے جب تم مکمل ٹوٹ جاتے ہو؟ اس راز کا دروازہ اگلے حصے میں کھلے گا۔ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کتابوں سے نہیں زخموں سے سیکھتا ہے، اور یہ بھی ایک ایسا ہی سچ ہے۔ اللہ اس وقت قریب کیوں آتا ہے جب سب چھوڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ جب تک تمہارے ہاتھ مخلوق کے دامن میں ہوتے ہیں تم خالق کو پوری طرح پکڑ نہیں سکتے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو، اسے پکارو، اس پر ٹوٹ کر بھروسہ کرو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، پھر اسباب کو آزماتے ہیں، پھر امیدیں جوڑتے ہیں، اور جب سب ٹوٹ جاتا ہے تب کہتے ہیں یا اللہ۔ اور حیرت دیکھو، وہ تب بھی ناراض نہیں ہوتا، وہ تب بھی کہتا ہے آ گیا میرا بندہ۔ یہ کیسا رب ہے؟ جسے ہم بھول جائیں وہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم دور ہو جائیں وہ قریب رہتا ہے، ہم ٹوٹ جائیں وہ سنبھالتا ہے، ہم روئیں وہ سنتا ہے۔ یہ قرب یوں ہی نہیں ملتا، اس کے لیے کبھی کبھی دنیا چھینی جاتی ہے، کیونکہ بعض ہاتھ خالی کیے بغیر رحمت نہیں تھمائی جاتی۔ سمندر بھرنے سے پہلے پیالہ خالی ہونا پڑتا ہے، اور دل بھی ایک پیالہ ہے۔ جب تک یہ دنیا سے بھرا ہو اللہ کہاں اترے؟ اس لیے بعض جدائیاں رحمت ہوتی ہیں، بعض انکار نجات ہوتے ہیں، بعض شکستیں ہدایت ہوتی ہیں۔ مگر انسان دیر سے سمجھتا ہے، بہت دیر سے۔ وہ روتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا گیا، اور آسمان پر لکھا ہوتا ہے اسے بچا لیا گیا۔ یہ فرق نگاہ کا ہے۔ تم جسے خاتمہ سمجھتے ہو وہ اللہ کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اگر وہ کنواں نہ ہوتا مصر کا تخت بھی نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے کنارے بے بسی ملی، مگر وہی بے بسی معجزہ بن گئی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار تھور میں تھے، دشمن دروازے پر کھڑا تھا، مگر وہاں ایک جملہ قیامت تک ایمان بن گیا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچو، جب زمین پر کوئی ساتھ نہ ہو اور آسمان یہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر بندے کو اور کیا چاہیے؟ اصل قرب تب آتا ہے جب انسان اپنی بے بسی مان لیتا ہے، کیونکہ تکبر فاصلے پیدا کرتا ہے، اور عاجزی قرب۔ جو خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ اللہ کو کم پکارتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے وہ رب کے در پر گر جاتا ہے۔ اور سچ یہی ہے، بہت سے لوگ عبادت سے نہیں مصیبت سے اللہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ درد روح کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کچھ آنسو وضو بن جاتے ہیں، کچھ تنہائیاں خانقاہ بن جاتی ہیں، کچھ خاموشیاں ذکر بن جاتی ہیں، اور کچھ ٹوٹے لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تم نے کبھی محسوس کیا، جو لوگ بہت رو چکے ہوتے ہیں ان کی دعا میں عجب اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی آواز زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے، اور دل کی زبان عرش تک جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ ٹوٹے دل کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹوٹا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دلوں میں نور اترتا ہے، سخت دلوں میں صرف آواز گونجتی ہے۔ سننے والے، شاید تم سوچتے ہو اللہ نے تمہیں دیر سے سنا۔ نہیں، وہ تمہیں گہرائی سے سن رہا تھا۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تمہیں اپنی طرف اور کھینچ رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم مانگتے رہو، روتے رہو، اسے پکارتے رہو، کیونکہ جو بندہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں، اور جو قرب تاخیر کے بعد ملتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء کہتے تھے
جب مصیبت آئے فوراً یہ مت سمجھو کہ رب ناراض ہے، دیکھو شاید وہ تمہیں قریب بلا رہا ہو، کیونکہ محبوب اجنبیوں کو آزمائش نہیں دیتا، اپنوں کو دیتا ہے۔ اور اللہ جب کسی کو اپنا بناتا ہے پہلے اس کے دل کو دنیا سے خالی کرتا ہے، پھر اپنی محبت بھرتا ہے۔ یہ عمل دردناک ہے مگر مقدس ہے۔ ایک لمحہ تصور کرو، قیامت کے دن اللہ تم سے فرمائے، وہ رات یاد ہے جب سب نے چھوڑ دیا تھا، میں تب تیرے ساتھ تھا۔ وہ آنسو یاد ہیں جو تو نے کسی کو نہیں دکھائے، میں نے ہر آنسو شمار کیا تھا۔ وہ دعا یاد ہے جو ٹوٹتے دل سے نکلی تھی، میں نے اسے عرش پر سنبھال رکھا تھا۔ یہ سن کر روح کانپتی ہے، کیونکہ ہم جن لمحوں کو اندھیرا سمجھتے رہے وہ شاید نور کے لمحے تھے۔ مگر ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر ٹوٹنا قرب کا راستہ ہے تو کیا ہر درد رحمت ہے؟ اور اللہ بعض لوگوں کو مکمل تنہائی میں کیوں لے جاتا ہے جہاں بندہ خود کو فنا محسوس کرے؟ یہ راز سب سے گہرا راز ہے، اور یہی اگلے حصے میں کھلے گا جہاں بات ہوگی ٹوٹنے کے بعد ملنے والے اصل قرب کی۔ بعض راز صرف دل کے قبرستانوں میں کھلتے ہیں، جہاں خواہشیں دفن ہو چکی ہوں، جہاں شکایتیں تھک چکی ہوں، جہاں بندہ اپنے آپ سے بھی ہار چکا ہو، وہیں کہیں اللہ ملتا ہے۔ ہاں وہیں جہاں انسان سمجھتا ہے میں ختم ہو گیا، وہاں رب کہتا ہے اب تو شروع ہوا ہے۔ تم نے پوچھا تھا اللہ بعض لوگوں کو مکمل تنہائی میں کیوں لے جاتا ہے؟ کیونکہ ہر روح کو ایک مقام پر اپنے رب سے اکیلے ملنا ہوتا ہے، ایسا ملنا جہاں کوئی تیسرا نہ ہو، نہ دنیا، نہ تعلق، نہ سبب، صرف بندہ اور اس کا رب۔ اور یہ ملاقات اکثر ٹوٹن کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنی انا میں زندہ ہو وہ اللہ کے سامنے پوری طرح جھک نہیں سکتا، اور فنا کے بغیر قرب کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہی صوفیاء کا راز تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ پہلے بندے کو توڑتا ہے پھر جوڑتا ہے، مگر دوسری بار وہ پہلے والا انسان نہیں رہتا، وہ بدل چکا ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کم اور خدا زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ رلاتا ہے کیونکہ ان کے نصیب میں ہنسی سے بڑی کوئی چیز لکھتا ہے، اپنا قرب۔ اور اللہ کا قرب دنیا کی ہر نعمت سے بڑا ہے۔ مال ختم ہو سکتا ہے، رشتے بدل سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اگر دل میں اللہ اتر جائے پھر انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ اسی لیے اولیاء کہتے تھے جس کے پاس اللہ ہے اس سے کچھ چھنا نہیں، جس کے پاس اللہ نہیں اسے کچھ ملا نہیں۔ یہی اصل دولت ہے، تمہاری تنہائی، تمہارا درد، تمہاری خاموش راتیں۔ شاید عبادت کا وہ درجہ ہے جسے تم آزمائش سمجھ بیٹھے ہو، کیا معلوم تمہارا ٹوٹا دل اللہ کے نزدیک کسی کامل عبادت سے بڑھ کر ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا آنسو 1000 نفلوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا یا اللہ برسوں کے ذکر سے زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ حساب نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو سنو، اگر سب چھوڑ گئے ہیں تو یہ گمان رکھو اللہ قریب ہے، اگر سب دروازے بند ہیں تو یقین رکھو ایک دروازہ کھلا ہے، اگر دنیا خاموش ہے تو سمجھو آسمان سن رہا ہے، اور اگر تم رو رہے ہو تو شاید رحمت برس رہی ہے۔ واصف علی واصف کے لہجے میں یوں سنو، انسان جب لوگوں کے سہاروں سے گرتا ہے تب اللہ کے سہارے پر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، اور یہ گرنا اصل میں اٹھایا جانا ہوتا ہے۔ کیا خوب راز ہے، جسے تم تنہائی کہتے ہو وہ اللہ کے ساتھ خلوت ہو سکتی ہے، جسے تم محرومی کہتے ہو وہ انتخاب ہو سکتا ہے، جسے تم زخم کہتے ہو وہ دروازہ ہو سکتا ہے، اور جسے تم اختتام سمجھتے ہو وہ رب کی طرف واپسی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سننے والے، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو تو اپنے ٹوٹنے سے ڈرو مت۔ بعض دل ٹوٹ کر ہی نور لیتے ہیں، بعض روحیں بکھر کر ہی خدا پاتی ہیں، اور بعض لوگ سب کے چھوڑنے کے بعد
اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کوئی کمی انہیں کمزور نہیں کرتی۔ وہ خاموش ہوتے ہیں مگر مضبوط، وہ تنہا ہوتے ہیں مگر آباد، وہ روتے ہیں مگر اندر سکون ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ مل چکا ہوتا ہے۔ اور اب یہ آخری بات دل میں اتار لو، اگر کبھی زندگی میں سب تمہیں چھوڑ جائیں تو یہ مت کہنا میں اکیلا ہوں، یہ کہنا اب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کبھی دعا ٹوٹنے لگے تو ہاتھ مت گرانا، اگر رات لمبی ہو جائے تو امید مت چھوڑنا، اگر لوگ بدل جائیں تو رب کو نہ بدلنا، کیونکہ لوگ چھوڑتے ہیں اللہ نہیں، دنیا تھکتی ہے اللہ نہیں، سب دور جاتے ہیں اللہ نہیں، اور جسے اللہ مل جائے اسے کوئی تنہائی نہیں رہتی۔